Rahim, distinguished panelists, Secretary Saab, young development fellows, and dear students. I think I would prefer to speak in Urdu so that I can speak to a wider audience outside this room through the media. سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا ہمارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹری کے ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز کو، جن کے انیشیٹو کے اوپر آج کا یہ فنکشن اور یہ کیمپین شروع کی جا رہی ہے۔ منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ پاکستان کے ترقیاتی عمل میں خواتین کا کردار نہایت کمزور ہے، بلکہ یہ بات بہت افسوسناک ہے کہ جو بین الاقوامی رپورٹ شائع ہوئی ہے خواتین کے مقام پر، اس میں پاکستان کو باٹم سے سیکنڈ لاسٹ درجہ دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر ہماری خواتین میں بے انتہا پوٹینشل ہے اور اب ہر شعبے کے اندر ہماری فیمیل پاپولیشن تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا بھر میں یہ بات ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے کہ وہ معیشت جس میں خواتین کو ترقیاتی عمل میں شامل ہونے کے مواقع دیے جاتے ہیں، ان ملکوں کی معیشت تیزی کے ساتھ ترقی کرتی ہے، اور جن ممالک میں خواتین کو ترقی کے عمل میں شریک نہیں کیا جاتا، وہاں پر معیشت سست روی کا شکار ہوتی ہے۔ اگر پاکستان نے ایک مضبوط توانا معیشت کی صورت میں خود کو ڈھالنا ہے تو ضروری ہے کہ ہماری آبادی کا آدھا حصہ جو خواتین پہ مشتمل ہے، ہم انہیں مردوں کے شانہ بشانہ ترقی کے عمل میں بھرپور شرکت کے مواقع فراہم کریں۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں پہلی بار جینڈر یونٹ قائم کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ترقیاتی منصوبے میں جینڈر پرسپیکٹو کو مد نظر رکھا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پاکستان کے لیے جو بھی ترقیاتی بجٹ استعمال ہوتا ہے، اس کا ایک ایک روپیہ جہاں ملک کی ترقی کے لیے بروئے کار لایا جائے، وہیں وہ پاکستان کی نصف آبادی خواتین کے لیے بھی نئے امکانات پیدا کرنے کا باعث ہو۔ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو پیچھے رکھنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک امر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کو اس وقت حقوق دیے کہ جب دنیا میں خواتین کے حقوق کا تصور نہیں تھا، جب بیٹیوں کو پیدا ہونے کے اوپر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، خواتین کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے، اپنے مالی معاملات میں آزادی حاصل کرنے کے لیے حقوق دینا دور کی بات ہے، ان کو اس کے لیے اہل بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اسلام نے نہ صرف یہ کہ خواتین کے بزنس ٹریڈ کے مقام کو تسلیم کیا، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک بزنس وومن تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بزنس کے اندر، ان کے تجارت میں کام کیا، اور یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ خواتین آزادانہ طور پہ اپنا کاروبار کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جب اسلام نے خواتین کو انہیریٹنس دی تو اس وقت مغرب کے اندر انہیریٹنس میں خواتین کے حصے کا کوئی تصور نہیں تھا، اور ہمارا مذہب خواتین کو نہ صرف تعلیم کا بنیادی حق دیتا ہے، نہ صرف کاروبار کا بنیادی حق دیتا ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خاتون یا خواتین اپنی خاندان کی کسی بھی ذمہ داری سے علیحدہ ہیں، ان کا جو پیسہ ہے وہ صرف ان کا پیسہ ہے، جو خاندان کی کفالت ہے وہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ایک خاتون نہ چاہے کہ وہ اپنے آمدنی کو اپنے خاندان پہ استعمال کرنا چاہے تو وہ مجبور نہیں کی جا سکتی۔ تو اس حد تک فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے
وہ خواتین کو دی گئی ہے، اگرچہ جو ریسرچ ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ اگرچہ خواتین کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، لیکن خواتین کی آمدنی جو ہے وہ خاندان کے لحاظ سے، اس کے باوجود کہ ان پر ذمہ داری نہیں، وہ زیادہ ذمہ دارانہ طور پہ اپنے فیملی اور بچوں کے اوپر خرچ کرتی ہیں مردوں کی نسبت سے۔ اور اسی لیے جو خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ ہے وہ سوسائٹی کے اندر اس کی سوشل ڈیولپمنٹ میں زیادہ ممد اور معاون ثابت ہوتی ہے، اور زیادہ وہ ایک اس کو کیٹلسٹ کے طور پہ کام کرتی ہے، جس سے کہ بچوں کے اندر بہتر صحت، ان کی بہتر تعلیم ممکن ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسکنسیپشنز کو دور کریں جو مذہب کے نام پہ ہماری خواتین کو تعلیم سے دور رکھتی ہیں، جو مذہب کے نام پہ ہمارے خواتین کو ان کے اقتصادی کردار سے دور رکھتی ہیں، چونکہ اس کا ہمارے مذہب میں نہ صرف کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام خواتین کی ڈگنیٹی، خواتین کے تحفظ اور خواتین کے مقام کو ایک ایسی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے جس کے اوپر ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ اس کے بعد ہمارا آئین ہے۔ پاکستان کا آئین اس بات کی ضمانت فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی قسم کے جینڈر کی بنیاد کے اوپر تفریق نہ کریں، اور اگر کسی جگہ ہم خواتین کے ساتھ کسی قسم کا امتیاز برتتے ہیں تو وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح جو گلوبل ہماری کمٹمنٹس ہیں، مثال کے طور پہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جن کو ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے، اس میں SDG 5 اس بات کی ہمیں کمٹ کرتا ہے اور ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم جینڈر ایکوالٹی اور امپاورمنٹ اور وومن اینڈ گرلز کے اوپر خصوصی توجہ دیں۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر جب ہم چاہتے ہیں کہ خواتین ترقی کے اندر بہتر کردار ادا کریں، ہم خواتین کو آگے لے کر آئیں، تو جب خواتین کے خلاف وائلنس کے واقعات ہوتے ہیں تو اس سے خواتین کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، سوشل بیریئرز کھڑے ہو جاتے ہیں، اکنامک بیریئرز کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے کردار کو آزادانہ طور پہ ادا کر سکیں۔ اسی لیے ہم نے ان ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز کے ساتھ مل کر، جنہوں نے ایک شاندار کیمپین بنائی ہے، 16 دن کی ایکٹیوزم کی کیمپین ہے اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ابتدا میں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ شاید خواتین کو ہمارے دیہاتی علاقوں میں یا لوگ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے حقوق نہیں دیتے، لیکن حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین کے حوالے سے جو بدترین سانحات یا واقعات ہوئے ہیں وہ پاکستان کے کسی دور افتادہ گاؤں میں نہیں ہوئے، پاکستان کے کسی پسماندہ علاقے میں نہیں ہوئے، وہ اسلام آباد کے پوش علاقوں میں اور سو کالڈ ایلیٹ کے گھروں میں ہوئے ہیں۔ وہاں تعلیم کی کمی نہیں تھی، وہاں سماجی پسماندگی کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک خواتین کے حوالے سے رویہ ہے درندگی کا، جس نے وہ وحشیانہ واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائے کہ جنہوں نے ہر آنکھ کو پرنم کیا اور ہر دل کو خون کے آنسو رونے پہ مجبور کیا، چونکہ ایسے واقعات کسی بھی معاشرے کے لیے نہ صرف دردناک ہیں بلکہ ناقابل برداشت ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر اس بات کی اویئرنیس پیدا کریں کہ خواتین کے خلاف جرائم ناقابل قبول ہیں، خواتین کے لیے تحفظ فراہم کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے، اور وہ ہماری بچیاں جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہیں
چاہے وہ یونیورسٹی کے اندر ہیں، چاہے وہ کالجز کے اندر ہیں، چاہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر ہیں، وہ بلا خوف و خطر اپنے لیے مستقبل کے خواب دیکھ سکیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے محنت اور جستجو کر سکیں۔ یہ ہماری قومی اقتصادی ترقی کے لیے ایک بہت اہم جز ہے۔ اگر ہم پاکستان کو ایک ایکسلریٹڈ گروتھ پاتھ پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو خاص طور پہ ایک ایکسپورٹنگ نیشن بنانا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں، تو پوری دنیا میں یہ تجربہ سامنے آیا ہے کہ خواتین کا اور خواتین کی جو انڈسٹریز وہ لگاتی ہیں ان کا ایکسپورٹ کے اندر بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے پاکستان کی خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے محسوس کیا کہ سب سے پہلے ہمیں سوسائٹی میں ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ایکٹیوزم کی ضرورت ہے اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس، چونکہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے موجودگی میں ہم خواتین کے اقتصادی عمل میں اور ترقی کے عمل میں شراکت کے لیے راستہ ہموار نہیں کر سکتے۔ تو آج کا جو مقصد ہے اس ورکشاپ کا اور اس تقریب کا، وہ اس کیمپین کو شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز ہیں، خاص طور پہ اس میں بھی آدھی سے زیادہ جو ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز کی سلیکشن ہے وہ فیمیل وائی ڈی ایفس ہیں، جو کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہونہار بچیاں جو ہیں وہ اپنی قابلیت کے اوپر اس پروگرام میں شریک ہیں، اور ان کو یہاں پہ موقع حاصل ہے کہ وہ اس طرح کے انیشیٹوز سے ملک کے ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، چونکہ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے نوجوان ہیں، اور ہماری نسل کا اب صرف اتنا کام ہے کہ ہم پاکستان کی اگلی نسل کو انیبل کریں کہ وہ پاکستان کے اگلے 25 سال ویسے نہ ہونے دیں جیسے گزشتہ 25 سال گزرے ہیں، کہ جس میں ہم نے اگر 6 قدم آگے لیے ہیں تو 8 قدم ہم پیچھے آ گئے ہیں۔ اب ہمارا ہر قدم آگے کی طرف اٹھنا چاہیے، تاکہ 2047 میں جب پاکستان کی 100 سالہ تقریبات منائی جائیں اور آپ کی نسل میں سے کوئی میری جگہ یہاں بیٹھا ہوگا تو وہ بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ وی ہیو میڈ اٹ۔ آج ہماری نسل کاش کہ یہ بات کہہ سکتی۔ پاکستان کے 50 سال کی تقریبات کے اندر مجھے شرکت کا موقع ملا، اور اس وقت میں نے اپنی عملی سیاست حکومت میں شروع کی۔ پہلی دفعہ I was in government in 1997, which was 50th anniversary of Pakistan. Today, it is 75th anniversary of Pakistan. اس دوران ہم نے ویژن 2010 بھی بنایا، ویژن 2025 بھی بنایا، کئی دفعہ ترقی کے موقع آئے اور منصوبے بنے، ان پہ کام شروع کیا، لیکن ہر دفعہ ہر منصوبے کو کاٹ دیا گیا۔ جیسے پتنگ کاٹ دی جاتی ہے، ویسے ترقی کے ہر منصوبے کو کاٹا گیا، اور آج ہماری اس حالت کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی قوم سے کم ہیں۔ آج ہماری اس حالت کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم دوسری قوموں سے بڑے چور اور ڈاکو ہیں۔ آج اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری قوموں سے زیادہ نااہل یا نکمے ہیں۔ آج ہماری اس مقام پہ ہونے کی وجہ یہ ہے، ہم نے اپنے ملک میں سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز کو پیدا نہیں ہونے دیا۔ یہ وہ ایک سبق ہے، اگر ہماری نوجوان نسل نے اس کو پلے باندھ لیا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پریسیڈز اکنامک ڈیولپمنٹ۔ آپ بہترین بیج اگر زمین پہ لگاتے ہیں تو بیج لگانے کے بعد زمین میں بار بار ہل نہیں چلا سکتے۔ ہل جو ہے وہ بیج لگانے سے پہلے چلتا ہے، لیکن جب آپ بیج لگا دیں اور اس کے بعد ہل چلائیں گے تو پھر وہ بیج کبھی اگ نہیں سکتا، چاہے وہ دنیا کا کتنا بہترین بیج ہو۔ اسی طرح جو پالیسیز ہیں انہیں جب بنایا جاتا ہے، بنانے سے پہلے
جتنی مرضی آپ زمین کی تیاری کریں، حل چلائیں، لیکن ایک دفعہ جب انہیں لانچ کیا جائے تو پالیسیز کو امن استحکام چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ پھلدار درخت بن سکیں اور اپنا ڈویڈنڈ دے سکیں۔ ہمیں بھی ضرورت ہے، اگر ہم پاکستان کو واقعی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، مضبوط معیشت میں ڈھالنا چاہتے ہیں، تو اس ملک سے ہمیں انتشار کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے نفرت کو صرف جینڈر کے اگینسٹ ختم نہیں کرنا، بلکہ نفرت اور تعصب کو ہر شکل میں ختم کرنا ہے۔ ہمیں اختلاف رکھنا ہے، اختلاف ہمارا حق ہے، لیکن اختلاف کو نفرت میں نہیں ڈھلنے دینا، کیونکہ جب اختلاف نفرت میں ڈھل جائے تو اس نفرت سے انتہا پسندی کے رویے پیدا ہوتے ہیں، اور جب انتہا پسندی کے رویے پیدا ہوں تو پھر معاشرے میں کولیبریشن کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر کانفلکٹ کے زون میں سوسائٹی چلی جاتی ہے، اور جو سوسائٹی کانفلکٹ کے اندر ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو میری نوجوانوں سے اور آپ سے بھی، یہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یہ ضرور خواہش بھی ہے اور عرض بھی ہے کہ آپ مستقبل کے پاکستان کے اندر کسی قسم کے نفرت اور کسی قسم کے تعصب کو، اس کے وائرس کو اپنے ذہن میں داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ جب آپ کے ذہن میں تعصب اور نفرت آ جائے گی تو آپ کی ریشنیلٹی ختم ہو جائے گی، پھر آپ کی آبجیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی، اور آپ اپنے اس تعصب اور نفرت کی نگاہ سے جب چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو ہر چیز اسی رنگ میں نظر آئے گی، جس رنگ کی وہ نہیں بلکہ جس رنگ میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر مکالمے کو رواج دیں، ڈائیلاگ کو فروغ دیں، انڈرسٹینڈنگ کو فروغ دیں، ایک دوسرے کی پوزیشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس یا اتفاق نہیں کر سکتے تو وی شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری، اور ڈائیورسٹی کے اندر بھی یونٹی تلاش کرنے کی کوشش کریں، چونکہ سوسائٹی وہی کامیاب ہے، آرگنائزیشن وہی کامیاب ہے، گروہ اور خاندان وہی کامیاب ہے کہ جس کے اندر کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت ہو، اور جس نظام میں کولیبریشن کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے، وہ چاہے آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ کوئی سوشل اور سیٹنگ ہو یا گروپ ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو گروہ ہیں ان کی کامیابی کی کنجی پازیٹیو سینرجی ہوتی ہے۔ پازیٹیو سینرجی یہ ہوتی ہے کہ آپ 2+2 کو 5 اور 6 کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک اچھی ٹیم ہے جس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کے جب 11 کھلاڑی کھیلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ 11 تو لگتا ہے کوئی 50 کھلاڑیوں کی ٹیم کھیل رہی ہے، اور جب اس ٹیم کے اندر کانفلکٹ ہوتا ہے تو وہ ایسے ریت کے قلعے کی طرح ڈھیر ہوتی ہے کہ وہ 11 کھلاڑی لگتا ہے کوئی 1-2 ہی کھلاڑی تھے تو ٹیم ہی کوئی نہیں تھی، 11 کدھر گئے بندے، وہ نیگیٹو سینرجی ہوتی ہے۔ تو پازیٹیو سینرجی پیدا ہوتی ہے کہ جب سوسائٹیز کے اندر کولیبریٹ کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کی صلاحیت ہو، یہ وہ طاقت ہے کہ جو سوسائٹیز کو ناقابل تسخیر بناتی ہے۔ تو میں آخر میں مبارکباد دیتا ہوں اس انیشیٹو کو شروع کرنے پر اپنی ٹیم کو، اور میں شکر گزار ہوں جو آج ہمارے پینلسٹ ہیں۔ آئی ہوپ کہ ان کی گفتگو کے ساتھ آپ کو مدد ملے گی کہ اس کیمپین کو آگے ان 16 دنوں میں کامیابی سے آپ کیسے چلا سکتے ہیں، اور اس میں جو نیشنل کمیشن ہے آن اسٹیٹس آف وومن، اس کا ایک آئینی کردار ہے، ان کی رہنمائی بھی بہت مفید ہوگی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہماری ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحبہ ہیں، پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر ہماری طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کے اندر ہمیں یہ تحفظ فراہم کرنا ہے کہ ان کو کبھی کوئی کسی قسم کی تعصب کا یا کسی قسم کی ہراساں کیے جانے کا یا کسی قسم کے
وائلنس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنی اس تعلیم کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کر سکیں۔ ہمارے پاس اسی طرح FIA اور دیگر ادارے جن میں سائبر کرائم کا ایک بڑا اہم رول ہے، ان کے بھی ماہرین ہیں، تاکہ اس کے ذریعے بھی ہم جو سوشل میڈیا کو خواتین کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بھی ایک مؤثر طور پہ ڈیٹرنس بنائیں، تاکہ کوئی ہماری کسی خاتون کے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال نہ کیا جا سکے انہیں پریشان کرنے کے لیے۔ اور باٹم لائن یہی ہے کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمارا آئین اور قانون بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، اور ہماری انسانیت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی ہر خاتون کو، پاکستان کی ہر بیٹی کو بلا خوف و خطر پاکستان میں ترقی کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا برابر موقع ملنا چاہیے، اور جو بھی اس کے راستے میں روڑے اٹکائے وہ خواتین کا مجرم نہیں، وہ پاکستان کی ترقی کا مجرم ہے۔ پاکستان زندہ باد۔